کے حوالے سے آج ہم اپنا سیشن کا آغاز کرتے ہیں۔ اس کے پہلے حصے میں ہم بات کریں گے نماز کی تھیوری کی، اور کہ نماز کس طرح جسم اور ذہن پہ اثرات ڈالتی ہے۔ اس سے پہلے کچھ باتیں جو میں آپ سے کہنا چاہوں گی کہ ایک چیز بالکل واضح کر دوں کہ اس پروگرام میں، اس کورس میں ہم فقہی حوالے سے کوئی بات نہیں کریں گے۔ اگر اس حوالے سے آپ کے کوئی سوال ہیں یا کوئی ایشو محسوس ہوتا ہے کوئی مسلک کے حوالے سے، یا کون سی دعائیں پڑھنی چاہیے، تو اس کے لیے آپ کو اپنے مقامی اسکالرز یا دوسرے طریقوں سے مدد لینی ہوگی۔ اس میں ہم پوسچر کی بات کریں گے، جسمانی صحت کی بات کریں گے، اسرات کی بات کریں گے، لیکن اس میں سے کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جس کو آپ میڈیکل ایڈوائس سمجھیں یا اس کو کسی میڈیکل ایڈوائس کا نعم البدل سمجھیں۔ اس پروگرام کا جو مقصد ہے کہ میں نے کچھ ریسرچ کی اپنے طور پر پچھلے کچھ سالوں میں، اور اس میں ظاہر ہے آن لائن ہی ایک بہت بڑا ذریعہ ہے، اور کچھ قرآن کی مدد سے کچھ جو باتیں مجھے سمجھ آئیں تو میں نے ان سب کو سم اپ کر کے پروگرام بنانے کی کوشش کی ہے۔ اور اس کی ایک وجہ جب میں اپنے تعارف دوں گی تو اس میں بھی آئے گی کہ تھراپی اور ایک مائنڈ سائنس کے حوالے سے نماز کے پہلو کا جائزہ لیا جائے۔ ظاہر ہے کہ میرے اس پروگرام کا مقصد یہ نہیں ہے کہ نماز کا فقہی پہلو یا اس کے دوسرے پہلو غیر اہم ہے اور یہ زیادہ اہم ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ بس میں یہ چاہ رہی ہوں کہ ہم اس کا یہ پہلو جو مجھے سمجھ آیا وہ آپ بھی دیکھیں، اور ہو سکتا ہے آپ میں سے بھی کسی کو فائدہ مند ہو۔ اس میں ہم بہت ساری باتیں سیکھیں گے، اور اس کا جو نتیجہ ہے وہ ظاہر ہے ہر فرد کے لیے مختلف ہے۔ ہر فرد جو یہاں موجود ہے وہ اپنے اور طریقوں سے ہر ایک کے سمجھنے کی صلاحیت مختلف ہے۔ اگر آپ کو اس میں کوئی بات کرنی ہے، کوشش کیجیے گا کہ جہاں پہ آپ سے کچھ پوچھا جائے آپ ہینڈ ریز پہ کلک کر دیں اور اس میں حصہ لیں۔ ایک دو چیزیں ہیں جہاں پہ مجھے آپ سب کا تعاون چاہیے ہوگا، اور کوئی ایسے مشکل سوال نہیں، لیکن چلیں ڈسکشن کے لیے اس سے پروگرام زیادہ دلچسپ ہو جاتا ہے، تو آپ لوگ ہینڈ ریز کا کلک کر سکتے ہیں اور بات کر سکتے ہیں۔ تو بہرحال آپ سب کا میں شکریہ ادا کرتی ہوں آنے کے لیے، اور اصل چیز ہے کہ آپ ذہنی طور پر یہاں حاضر ہوں۔ اپنے بارے میں تھوڑا سا تعارف بتا دوں کہ میں سرٹیفائیڈ EFT ایڈوانس پریکٹیشنر ہوں، یعنی ٹیپنگ کی میں نے تھراپی کی تھی، ہیلنگ تھراپسٹ ہوں، اور ابھی حال ہی میں نے فیملی کنسٹلیشن تھراپی کا بھی کورس کیا ہے۔ الحمدللہ فل ٹائم ماں ہوں، کیئرر ہوں، اور میری جو نماز اور قرآن سے دلچسپی تھی وہ یہ کہ کوئی شخص جیسے جب اگر کوئی انجینئرنگ پڑھتا ہے، کوئی آرٹسٹ ہے، کوئی میڈیکل کا اسٹوڈنٹ ہے، تو آپ نے نوٹ کیا کہ ہر ایک کا ایک مزاج ہوتا ہے، وہ اس اینک سے قرآن کو، اس کو یہ لگتا ہے کہ ہاں قرآن میں اللہ نے مصور کی بات کی، ایک انجینئر اللہ کی کائنات بنائی ہوئی کو اور اینگل سے دیکھے گا۔ تو میں جب تھراپسٹ بنی ہوں تو مجھے کچھ آیات اور کچھ باتیں ایسی لگیں کہ جس کو سمجھنا میرے لیے زیادہ آسان ہو گیا، اور وہی انفارمیشن ہے جو میں چاہوں گی کہ میں آپ سے شیئر کر سکوں۔ اچھا، یہاں پہ جو اس سے پہلے کہ ہم پروگرام کی طرف چلیں، اگر آپ میں سے کوئی بھی بہن جو بچپن سے اب تک نماز کے حوالے سے آپ نے احادیث سنی، کوئی بھی جو آپ کے ذہن میں موجود ہوں، چاہے اس کا ریفرنس یاد ہے یا نہیں یاد، نماز کے بارے میں کیا بچپن سے آپ احادیث سنتے چلے آ رہے ہیں، یا کوئی جملہ جو آپ شیئر کرنا چاہیں؟ جی، کوئی بھی بہن جو بات کرنا چاہے، کوئی بھی نماز کے بارے میں حدیث یا آیت یا کوئی بات۔ جی، آپ میرے ساتھ موجود ہیں؟ السلام علیکم. Prayer is the key to success. جی، ویری گڈ۔ الصلاۃ عماد الدین. جی جی بالکل، نماز دین کا ستون ہے، بہت شکریہ۔ اور کسی کو کوئی یاد ہو؟ بہت زیادہ احادیث ہے نا؟ جی السلام علیکم۔ قرآن کی آیت ہے حیا علی الصلاح حیا علی الفلاح، نماز قائم کر اور فلاح حاصل کر۔ جی جی بالکل، یہ بہت اور شکریہ۔ سجدے میں ہم اللہ کے سب سے قریب ہوتے ہیں جب سجدے میں ہوتے ہیں نماز میں۔ بالکل بالکل ایسا ہی ہے جی۔ اور نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ جی بالکل، یہ قرآن کی آیت کا ترجمہ ہے جی۔ اور وہ حی علی الصلاح حی علی الفلاح اذان کے الفاظ ہیں۔ نماز آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز جنت کی کنجی ہے،
یعنی وہ بہت ساری احادیث ہیں جو آپ بچپن سے سنتے چلے آئے. میں ان حوالے سے ان کو دہرانے کا مقصد صرف یہی ہے کہ ہو سکتا ہے آج کے پروگرام میں آپ کوئی نئی چیز نہ سیکھے، لیکن کیا ہے، اسلام، قرآن نے خود کو تذکیر کہا ہے کہ ضروری نہیں ہوتا کہ بعض دفعہ ہم نئی باتیں ہی سیکھیں، بعض اوقات صرف ان چیزوں کو دہرانا بھی ہمارے لیے ایک ایمان کو تازہ کرتا ہے، اور تذکیر ہمارے لیے بہت ضروری ہے. اچھا، نماز سے قبل چونکہ وضو شرط ہے، وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی، وضو یا اس کا متبادل تیمم ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ وضو کی اہمیت کیا ہے. اگین آپ اس کی دینی تعلیمات اور اس کی فقہی اہمیت وہ آپ نے یقیناً پڑھی بھی ہوگی، سنی بھی ہوگی. میں ایک چھوٹا سا آپ کو ویڈیو کلپ دکھاؤں گی جو مائنڈ سائنس کے حوالے سے ہے، اور پھر میں بعد میں اس کی وضاحت کروں گی. On an image, they all activated their frontal lobes. And that's exactly what you did too. If I was contemplating the image of God, could you tell the difference? We actually scanned an atheist who was a very good meditator, and we asked him to concentrate on God, to meditate on God, and he wasn't able to activate his frontal lobes very much. So in fact, if anything, as you can see, it sort of decreased a little bit. Yeah. So even though they said, yeah, I'm concentrating, I'm trying to contemplate God, they just were not able to do a very good job of doing it because they didn't really believe it. So I think part of what that told me is that regardless of what our practice is, the key is do you believe it? Do you buy into it? Is it important to you? It's amazing that somebody came up with the idea that you could shoot somebody full of radioactive drugs and look at their brain. The brain is just so unbelievably complex that it's not that there's one God spot or one God part of the brain, but it seems to be the whole brain that gets involved. And ultimately, these change the way you think and feel about the world. اچھا، اس میں جو میں ویڈیو کو On an image, they all activated their frontal جب lobes. انہوں نے And نا that's یہ exactly what you اسکین did کیا too. دماغ کا، If I was contemplating the image اور of God, پہلے could you ایک tell the difference? بدھ مت کے We پیروکار، actually scanned an atheist who was a ابھی very میں good meditator, and we asked him to concentrate on God, to meditate on ابھی وہ God, امیج and دکھائے he گا wasn't پیٹ کا. able to activate his frontal lobes very much. So in fact, if any اچھا، پہلے انہوں نے اس بدھ مت کا پیروکار اس کو کہا کہ بس وہ اپنی دعائیں پڑھے، اور اس کے دماغ کا سکین کیا گیا. جس سرخ نشان ہیں جو آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہ دماغ کی وہ انٹینسٹی یا سٹریس لیول کہہ رہے ہیں جو آپ کو دماغ میں دکھائی دیتے ہیں. تو جب اس نے عبادت کی اپنے طریقے سے اور پھر اس کا سکین کیا، جو تب دیکھیے وہ سرخی ہٹ گئی ہے. لیکن جب ایتھیسٹ جو اللہ کے وجود کا انکاری ہے، اس نے کرنے کی کوشش کی تو اس کے دماغ کو فرق نہیں پڑا. تو اس سے مجھے کیا سمجھ آئی کہ جب آپ وضو کرتے ہیں تو دراصل اس وضو کے ذریعے آپ کا ذہن تیار ہونے لگتا ہے. اس میں وہ آخر پہ کہتا ہے، جو اس کے بالکل آخر پہ الفاظ ہیں کہ بھئی ایتھیسٹ جو کہ اس چیز کو مانتا ہی نہیں ہے، اس کا ذہن تیار ہی نہیں ہوا، تو اس کے دماغ نے وہ نہیں، اس کوئی پروگریس نہیں، یا کوئی تبدیلی شو نہیں کی. اچھا، اس میں ایک اور جو اہم نکتہ ہے کہ وضو نہ صرف، اب دیکھیے ہم کسی غیر مسلم کی بات کر رہے ہیں جو اللہ کو پکار بھی نہیں رہا، تو ایسے میں اگر ایک شخص جو مسلمان ہے اور اسلام کی طرف دین پہ ایمان رکھتا ہے اور وہ جب نماز پڑھتا ہے تو سوچے کہ پھر اس کے دماغ میں اس سے یقیناً کہیں زیادہ تبدیلیاں آتی ہیں. آپ وضو کے ذریعے جب شروع کرتے ہیں تو آپ کا ذہن زیادہ فوکس ہونا شروع ہو جاتا ہے. اس کو ایسے ہی سمجھیں کہ جیسے آپ کسی اپائنٹمنٹ پہ جا رہے ہیں تو آپ منہ اٹھا کے نہیں چل پڑتے، تھوڑا سا تیار ہوتے ہیں. ہائیجین، اس کا جو صفائی کا پہلو ہے اس پہ میں زیادہ بات نہیں کروں گی، لیکن کووڈ نے کیا کیا کہ ایک قسم کی پوری دنیا کو وضو پہ مجبور کر دیا. وضو ایک قسم کا 5 دفعہ غسل کرنے کے برابر ہے. یعنی جو اعضاء ہمارے کھلے ہوتے ہیں ان کو بار بار صاف کرنے سے اس کو تشبیہ دی گئی ہے کہ جیسے آپ نہر میں، کوئی شخص اس کے گھر کے سامنے نہر اور اس میں 5 بار نہا لے. اور اب سائنس نے چونکہ ہر چیز ہمیں مشینوں سے دکھا دی ہے تو ہمیں وضو کی اہمیت اور صفائی اس سے بھی ہم سمجھ لیتے ہیں.
اس سے بلڈ پریشر کم ہوتی ہے, آپ زیادہ فریش محسوس کرتے ہیں. بلکہ ریکمینڈ کیا جاتا ہے کہ جن لوگوں کا بلڈ پریشر ہے, ہائی ہے, وہ اگر وضو سے پہلے پانی کا گلاس پی لیا کریں تو اس سے بھی اس کے اثرات بڑھ جاتے ہیں. اچھا, اب فوکس کس طرح وہ کرتا ہے وضو ہمارے دماغ کو؟ دیکھیں, ہمارا جو دماغ ہے, وہ جو آپ کو سرخی دکھائی دی تھی, وہ اس بیٹا سٹیج کی نمائندگی کرتا ہے. ہمارا دماغ عموماً بیٹا سٹیج میں رہتی ہے. آپ کو یہ لفظ اگر یاد رکھنا ہے تو جیسے اردو میں ہم بیٹی اور بیٹا کہتے ہیں, تو یہ یاد رکھے کہ ہر وقت دماغ میں بیٹا سٹیج ہے. اس کو تھوڑا سا جب آپ پرسکون کرتے ہیں تو وہ الفا سٹیج میں آ جاتا ہے. جب آپ وضو کرتے ہیں اور نماز کی حالت میں ہوتے ہیں تو پھر وہ تھیٹا سٹیج میں آ جاتا ہے. اور ڈیلٹا سٹیج وہ ہے جس میں ہم سو جاتے ہیں, یعنی ڈیلٹا سٹیج میں انسان جاگ نہیں سکتا. لیکن جب وہ سکین کیے گئے تھے عبادات کی حالت میں, تو عبادات میں تھیٹا تک آ جاتا ہے دماغ. ہاں, تہجد کے وقت اور سجدے کے وقت وہ تھوڑا سا تھیٹا اور ڈیلٹا کے درمیان چلا جاتا ہے. اچھا, اب کیوں ضروری ہے کہ ہم تھیٹا موڈ میں جائیں یا ڈیلٹا میں جائیں, ہر وقت بیٹا سٹیج میں نہ رہیں؟ تو اگر آپ اس کو غور کریں تو جو بیٹا سٹیج ہے اس میں ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی مشین پوری تیز رفتاری سے چل رہی ہے, اور کسی مشین کو آپ ہر وقت چلاتے رہیں, اس کو بند نہ کریں, اس کو چارجنگ کا وقت نہ دیں, تو ظاہر ہے اس کی عمر ختم ہو جائے گی. تو ہر ایک مشین کو کہیں نہ کہیں سے چارجنگ چاہیے ہوتی ہے, یا اس کے اندر کوئی بیٹری ہوتی ہے. تو ہمارا بھی جو دماغ ہے وہ ہر وقت, یعنی ہماری آنکھ کھلتی ہے تو چلنا شروع ہو جاتا ہے, پوری ٹریفک تیزی سے چلنا شروع ہو جاتی ہے. اب جن لوگوں کو بالخصوص الزائمر ہوتا ہے, اب دیکھیں کہ وہ کہا جاتا ہے کہ دماغ ایسے جیسے نا وہ ڈھیلا پڑنے لگتا ہے اور اس کی گرپ چھوٹ جاتی ہے. میں الزائمر کی وجوہات بیان نہیں کر رہی, نہ ہی مجھے اس کا کچھ ایسا اندازہ ہے, لیکن کیا ہے کہ ہر وقت بیٹا سٹیج رہنے میں الزائمر کی طرف رجحان ہو سکتا ہے. دوسرا یہ کہ دیکھیں, وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں جیسے بھولنے کا مسئلہ ہونے لگتا ہے, شارٹ ٹائم جو یادداشت ہے وہ متاثر ہوتی ہے. اور میوزک جو ہے نا وہ بھی دماغ کو بیٹا سٹیج میں لے جاتا ہے بہت تیزی سے, اس کے کچھ خاص حصے ہیں جن کو ایکٹیویٹ کر دیتا ہے. میرا یہ ذاتی طور پہ ماننا ہے کہ ظاہر ہے جو لوگ بہت زیادہ میوزک ایکسپوجر ان کا ہوتا ہے اور ان کا دماغ بہت زیادہ بیٹا سٹیج میں رہتا ہے, ان کو زیادہ الزائمر ہوتا ہے. ظاہر ہے سائنس نے اس کو پروف نہیں کیا, یہ میری ذاتی رائے ہے, تھیوری ہے, اس کو کوئی بھی چیلنج کر سکتا ہے, اس کو غلط بھی کہہ سکتا ہے. لیکن میں نے چونکہ میوزک پہ ایک ڈاکومنٹری دیکھی اور اس میں جب انہوں نے برین کی سٹیج دکھائی تو مجھے لگا کہ یہ بھی ایک ہے جس کو ظاہر ہے سائنس ابھی نہیں کر سکتی کیونکہ میوزک انڈسٹری ان سے ناراض ہو جائے گی. بہرحال دماغ کے لیے لازمی ہے کہ وہ ہر وقت تیز 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 بھم بھم نہ کرے, تھوڑا سا کام ڈاؤن ہو. یہی وجہ ہے کہ یورپ میں ایک دم سے میڈیٹیشن کا رجحان پیدا ہوا, اور وہ لوگ جو مسلمان نہیں, غیر مسلم ہیں, بلکہ پوری دنیا میں ہی میڈیٹیشن, یوگا, کئی تھراپیز, اور آپ دیکھیں کہ اس کی ایک بہت بڑی انڈسٹری بن گئی. یعنی میڈیٹیشن کے لیے موم بتیوں بیچنے سے لے کر خاص قسم کے میوزک سینٹرز کھولنے لگ گئے. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس سے یہ پتہ چلا کہ انسان کی ضرورت تبھی ہوتی ہے, اس کے صحت کے لیے ضروری ہے کہ وہ الفا سٹیج میں رہے. جب ہم یہ والے پچھلے حصے کو گیلا کرتے ہیں مسح کرتے ہوئے, تو ایک سائنٹسٹ کے مطابق یہ بھی ہماری یادداشت کے لیے بہت ضروری ہے اس حصے کو گیلا کیا جاتا رہے. جبکہ اگر ہم وضو نہ کریں تو عام حالات میں تو کون ہے جو روز اٹھ کے بار بار اس حصے کو گیلا کرتا رہے گا. تو کیا ہے کہ یہ جو جسم, جو کہ میں ٹیپنگ تھراپسٹ ہوں, جب ان پوائنٹس کو آپ ٹچ کرتے ہیں تو جسم کا ایک خاص قسم کا رد عمل پیدا ہوتا ہے. جسم خود بخود ایموشنز کو, جیسے سمجھ لیں غبارے سے ہوا نکلتی ہے, تو وہ ریلیز کر کے تھوڑا سا پرسکون ہوتا ہے. اور دن میں 5 دفعہ یہ چیز کرنے سے ایسے ہی ہے کہ آپ جسم کو اس کی خوراک دیتے ہیں, اس کی مشین کے مطابق اس کو لے کر چلتے ہیں. اب ایک شخص جو کبھی بھی دماغ کو تھیٹا سٹیج میں نہیں لائے گا تو سوچے کہ وہ اس کی صحت نہ صرف ذہنی طور پہ بلکہ جسمانی طور پہ بھی متاثر ہو سکتی ہے, کیونکہ دماغ کا سٹریس یا بہت زیادہ سوچنا, اوور پاورنگ, وہ انسانی جسم میں بھی تبدیلیاں پیدا کرتا ہے. کئی بیماریاں سٹریس کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں.
डेल्टा जैसे मैंने कहा कि ये वो कैफियत है जिसमें हम सो जाते हैं, लेकिन जब आप डीप जैसे जो लोग फोर्थ डायमेंशन करते हैं या एनर्जी का काम करते हैं, वो असल में डेल्टा में जाके भी जाग लेते हैं। ये खास किस्म की एक्सरसाइज से, या जो लोग मुराकबे में माहिर हो जाते हैं वो डेल्टा में होते हुए भी जाग सकते हैं। एक मेरे और आपके लिए थीटा को तक पहुंच जाना और सजदे की हालत में थीटा और डेल्टा के लिए दरमियान रहना बहुत बड़ी बात है जो अल्लाह ने हमें दे दी। हमें ये बातें पता थी या नहीं पता थी, बहरहाल ये अल्लाह की तरफ से हमारे लिए तोहफा है। आपने पिछली वीडियो में जो दिमाग का स्कैन देखा, उसमें आपने देखा कि वो सुर्खी जो है वो इबादत की हालत में कम हो जाती है। अच्छा, मैं नमाज का सर्वे आपसे शेयर नहीं कर रही, लेकिन वो लोग जो वैसे मेडिटेशन करते हैं उनके बारे में ये कहा जाता है कि उनके अंदर बेचैनी, किसी किस्म की एंजाइटी उसकी में कमी आ जाती है 60% और 75% उनकी नींद बेहतर होती है। हर उस शख्स की नींद बेहतर होगी जो अपने दिमाग को बार बार उन पिछली, जैसे मैंने कहा कि थीटा स्टेज में लाता रहे, तो वही एक खुशगवार और सेहतमंद जिंदगी गुजार सकता है। अच्छा, अब ज़ाहिर है ये कुछ था जो हमारे दिमाग में इस वजह से तब्दीलियां आती है, उस पे मैंने बात की है। अब नमाज क्या करती है, यानी मुझे और आपको अल्लाह ताला ने कुछ ये फर्ज करार दी ना, ये एक ऐसी वाहिद नमाज है, एक इबादत है जो जंग में भी, सफर में भी, बीमारी में भी माफ नहीं की गई। हाँ, सहूलियात दे दी गई, जैसे सफर में आदी हो गई, बीमारी में बैठ के भी पढ़ सकते इशारे से भी। और मैं ये चाहती हूँ कि हम इसका कुछ पहलू देखें। मैं अपनी एक ही बात बार बार दोहरा रही हूँ, फिर दोहरा देती हूँ, मैं फिक्ही बात नहीं कर रही, ये मेरी कुछ समझ है थेरेपिस्ट बनने के नाते जो मैं आपसे शेयर करना चाह रही हूँ। इसमें आपने गौर से देखना है कि जब तकबीर कह के हाथ बांधे गए, क़याम हुआ, फिर आपने रुकू करते हैं और रुकू के बाद आप सजदे की हालत में चले जाते हैं। ये नमाज की वो हरकत हैं जो हम बार बार दोहराते हैं। अगर आप इन हरकत पे गौर करें तो हर हरकत, यानी जैसे मैंने कहा ना कि हाँ, कभी बीमार हैं तो आप बैठ भी सकते हैं। अच्छा, ये बात याद रखिएगा कि आप बैठ के भी नमाज पढ़ सकते हैं, हत्ता कि बीमारी में लेट के पढ़ने की इजाजत है। यहाँ तक कि इशारों तक से कोई बंदा बिस्तर से उठ नहीं सकता, ऑपरेशन है, कोई भी हालत ऐसी है, तो भी नमाज आपकी हो जाएगी, फर्ज अदा हो जाएगा। इस बात को आप रखिएगा जहन में कि इससे क्या मुराद हो सकती है। अब देखें कि अगर हम तकबीर को देखें तो वो बहुत मुख्तसर वक्त है, आपके जहन में आपने नियत की या मुंह से अल्फाज कहे, लेकिन तकबीर का वक्त पूरी नमाज की जो हरकत है उसमें तकबीर बहुत छोटी है। तो आप देखें कि सुबह का वक्त अगर आप देखें तो बहुत मुख्तसर रखा गया, चूँकि कुरान ने वल्लैली इज़ा सजा या वद्दुहा वल्लैली इज़ा यग़शा, दिन और रात की कस्में खाई हैं, इनको बतौर मिसाल इस्तेमाल किया है। तो तकबीर को अगर हम देखें तो ये सुबह का थोड़ा सा वक्त है जो बहुत जल्दी गुजरता है। क़याम दिन का वक्त है कि जो निस्बतन लंबा होता है बाकी औकात की तरह। अब क़याम में हम वो तमाम तस्बीहात लंबी पढ़ते हैं, तो देखिए दिन में हम ज़्यादातर कोई काम काज करते हैं, इसमें हमारे रोज़मर्रा के मामूलात होते हैं, इसी में हमारी सोचें होती हैं, इसी में दुनिया के कारोबार चलते हैं। रुकू जो है वो शाम का वक्त, अब यानी शाम का वक्त निस्बतन सुबह की निस्बत, यानी जब सूरज ढलने के असर से लेकर मगरिब के बाद तक, इशा तक मुख्तलिफ मराहल में सूरज डूबता है, तो रुकू उस थोड़े से मुख्तसर मुद्दत को की नुमाइंदगी करता है। इसी तरह सजदे को अगर आप देख लें तो सजदा रात की तरह है, क्योंकि आप जमीन की तरफ बिल्कुल साथ जुड़ जाते हैं ना, यानी आपकी आंखों के सामने अंधेरा होता है। इसी तरह अगर आप गौर करें, यानी मुझे जो समझ आती है कि तकबीर बचपन की तरह है। मुझे और आपको किसी को याद नहीं है अपनी पैदाइश, और जो बच्चे की पैदाइश के पहले चंद माह होते हैं जिसमें वो बिल्कुल कुछ भी नहीं कर सकता, माँ का मुख्ताज होता है, वो चंद माह या साल, 1.5 साल का अरसा होता है, या बहुत है तो 2 साल का कह लें। उस 2 साल को अगर आप उसका मुवाजना करें 60-70 साल से, तो
وہ بہت کم مدت میں ہوتی ہے، یعنی دنیا میں اس کا آنا تکبیر کی طرح بہت مختصر ہے۔ پھر قیام دیکھ لیں کہ وہ جوانی کا عرصہ، اور وہ نسبتاً جیسے یعنی مڈل ایج سے پہلے تک بچپن کی نسبت جوانی یعنی یوتھ آپ کی شروع ہو جاتی ہے۔ میں اس میں عمر کے الفاظ اس لیے استعمال نہیں کر رہی کہ ہر ملک ہر کلچر میں یہ مختلف ہیں۔ آج ہمارے ہاں 18 سال سے کم کو بچہ کہا جاتا ہے، جبکہ اسلام میں بلوغت یا بالغ یوتھ جس پہ بلوغت کے آثار نظر آ جائے، لڑکیوں میں اگر ماہواری پیریڈ شروع ہو جائیں تو یہ وہ باتیں ہیں جس میں بلوغت کہی جاتی ہے۔ میں اس زیادہ ٹیکنیکل ٹرم میں نہیں جا رہی، لیکن اگر آپ ویسے اپنی زندگی پہ نظر ڈالیں تو قیام یعنی جوانی کا عرصہ نسبتاً لمبا ہے باقی تمام ادوار کی نسبت۔ رکوع کو دیکھ لیں کہ رکوع پھر ہمیں یاد دہانی کراتا ہے کہ آہستہ آہستہ ہمیں نیچے جانا ہے، جس کو آپ مڈل ایج کہہ رہے ہیں۔ پھر سجدہ جو ہے وہ بڑھاپے کی نمائندگی ہے کہ ہمیں جیسے ہم زمین کے ساتھ جڑ جاتے ہیں تو ہم واپس سجدہ گویا بڑھاپے میں واپس زمین کی طرف چلے جاتے ہیں۔ تو جس طرح سجدے کے بعد ہم اٹھتے ہیں اسی طرح ہم دوبارہ قبر سے بھی اٹھائے جائیں گے۔ پھر اگر آپ موسموں کو دیکھ لیں، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها، دیکھیں موسموں کا بھی قرآن نے ذکر کیا ہے۔ تو موسموں میں بھی اگر آپ بہار کو دیکھیں تو باقی تمام موسموں کی نسبت بہار بہت کم وقت کے لیے ہوتی ہے، اور اس کے بعد پھر خزاں ہیں، پھر گرمیاں۔ اب ڈیپینڈ کہ آپ کس ملک میں رہتے ہیں، لیکن چونکہ اسلام ایک گرم ملک میں آیا اور اسلام مڈل ایسٹ اور ایشین گرم ممالک میں زیادہ ہے، اس لیے میں مثالوں کے لیے ان ممالک کو ہی لے رہی ہوں۔ تو اگر میں اسکینڈینیوین کی بات کروں گی تو وہاں تو یہ مثال وہ نہیں آئے گی نا۔ تو اب والشمسی، اگر آپ سورج یعنی تکبیر کو دیکھیں تو آپ کو لگتا ہے کہ سپرنگ یعنی بہار بہت جلدی جلدی آتی ہے، پھول کھلتے ہیں اور کچھ دن بعد پتہ چلتا ہے کہ وہ ختم بھی ہو رہے ہیں۔ اور قیام، گرمیاں نسبتاً لمبی ہوتی ہیں اور وہ کچھ عرصہ تک چلتی ہیں۔ میں بات کر رہی ہوں تمام ممالک کی، جہاں پہ آپ مسلم دنیا میں دیکھیں تو آپ کو یہی اوقات دکھیں گے۔ پھر رکوع کو آپ دیکھ لیں تو خزاں جھڑنے کا نام ہے نا، آپ ہر چیز نیچے جانے کے لیے تیار ہونا شروع ہو جاتی ہے، زرد ہو جاتی ہے، تو آپ رکوع کی حالت میں ہوتے ہیں۔ پھر سجدہ، سجدے میں کیا ہے کہ آپ بالکل سردیوں کی طرح زمین کے ساتھ جڑ گئے ہیں۔ تو سردیوں میں کیا ہوتا ہے کہ ہر چیز جیسے آپ زمین کے اوپر حرکت کم ہو جاتی ہے، اور جیسے سوکھ جاتی ہیں، درخت سوکھ جاتے ہیں اور پتے جھڑ جاتے ہیں دوبارہ اگنے کے لیے۔ تو سجدے میں بھی دیکھیں کہ ہر چیز زمین کے ساتھ یعنی یہ نمائندگی کرتا ہے۔ لیکن جس طرح ہم سجدے کے بعد دوبارہ اٹھتے ہیں اور اسی طرح پھر ان درختوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ دوبارہ زندہ ہوتے ہیں اور ہم بھی اسی طرح دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ اچھا، یہ کچھ مثالیں تھیں، لیکن اصل مثال جس کی طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہتی ہوں وہ ہے کہ نماز آپ کی زندگی کے مختلف حالات کی نمائندگی کرتی ہے، اور نماز اصل میں آپ کی تھراپی ہے۔ نماز سے بڑی کا موٹیویشنل لیکچرار کو اسپیکر اور مینٹور کوئی نہیں ہے، یہ آپ کو راز سکھاتی ہے دنیا کے زندگی کے۔ اگر آپ اس نماز کے اس چھپے ہوئے پیغامات کو لیں تو اصل میں نماز بہت طاقتور چیز ہے۔ نماز آپ کو بتاتی ہے کہ آپ نے کس طرح حالات کا سامنا کرنا ہے۔ کچھ دن آئیں گے کہ آپ حالت قیام میں ہوں گے، کچھ دن آئیں گے کہ آپ گریں گے، اور پھر آپ کو اٹھنا ہوگا۔ اب نماز آپ کو یہ بتاتی ہے کہ کچھ بھی یعنی آپ کی زندگی میں کوئی بھی معاملہ پیش آ جائے، آپ نماز نہیں چھوڑتے۔ یہ کس بات کا ثبوت ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو کیا بتانا چاہ رہا ہے کہ دیکھو، جیسے کبھی آپ جب بہنیں ٹائم مینجمنٹ کا رونا روتی ہیں کہ بچے اور یہ سارا کچھ مشکل ہوتی ہے، تو میں ان کو ہنس کے کہتی ہوں کہ جن چیزوں کو ہم اہم سمجھتے ہیں، جیسے کبھی کسی نے آپ سے کہا کہ میں اتنی مصروف ہوں، ایک ہفتہ ہو گیا میں کھانا نہیں کھا سکی، میں سو نہیں سکی، میں پانی نہیں پی سکی، تو چونکہ نماز بھی ہمارے لیے اس طرح فرض ہے، تو دیکھیں کچھ بھی ہو
ہم نماز کے لیے وقت نکالتے ہیں. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہر طرح کے حالات میں اگر ہم کچھ کر سکتے تو اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو حالات کچھ بھی ہوں تو اس کا مطلب کہ تم اپنی ابیلٹی دکھا سکتے ہو اور تم کوئی بھی چیلنج کا سامنا کر سکتے ہو. اسی طرح نماز آپ کے ایک اور بہت بڑا سبق دیتی ہے کہ یہ اہم معاملہ نہیں ہے کہ آپ کے ساتھ کیا ہوا. یہ جملہ بڑا یاد رکھنے والا ہے. اس سے فرق نہیں پڑتا آپ کے ساتھ کیا ہوا، لیکن یہ بہت اہم ہے کہ آپ نے پھر کیا کیا. آپ نے اس پہ صرف رد عمل دکھایا یا اس کے مطابق کوئی عملی رویہ دکھایا. نماز آپ کو یہ باتیں سوچنے پہ مجبور کرتی ہے. نماز کا سجدہ آپ کو یہ بتاتا ہے کہ ایک کبھی ہوگا کہ آپ ناکام ہوں گے اور گر جائیں گے، لیکن آپ کو اللہ تعالیٰ ہمیشہ انتخاب دیتا ہے، موقع دیتا ہے، آپ نے دوبارہ کھڑے ہونا ہے. اس سجدے میں گرنا اللہ کے سامنے آپ کو دراصل توکل سکھاتا ہے، اللہ پہ توکل سکھاتا ہے. اور نماز آپ کو بتاتی ہے کہ زندگی اپنے آپ کو ڈھونڈنے کا نام نہیں ہے بلکہ اپنے آپ کو دریافت کرنے کا نام ہے، نئے سرے سے خود کو دریافت کرنا. اب دیکھیے کہ نماز کے نا اوقات رکھے گئے ہیں، ان میں بھی بڑی حکمتیں ہیں اور یہ بھی سمجھنے والی تدبر والی بات ہے. فجر ہی کیوں، ظہر کے اوقات، عصر کے، مغرب کے، عشاء کے، کچھ میں سورج نکل رہا ہے ڈوب رہا ہے، کچھ میں اندھیرا ہے، کچھ میں روشنی ہے. تو ان اوقات میں ہی کیوں ان کو رکھا گیا ہے؟ ان اوقات کو اگر آپ دیکھیں اور سمجھیں تو آپ کو بہت سارے پہلو سمجھ آئیں گے، اور وہ یہ ہے کہ کبھی تو زندگی میں روشنی ہوگی، جیسے قیام کا وقت ہے، لیکن کبھی اندھیرے بھی آئیں گے. اور جو میں نے آپ سے شروع میں بات کی تھی نا کہ اشاروں سے پڑھنا اور نماز بیٹھ کے بھی پڑھی جا سکتی ہے، اس کو میں یہاں پہ اس نقطے کو دوبارہ دہرانا چاہوں گی. اور وہ یہ ہے کہ کچھ جو مجھے سمجھ آئی، اگین میری ایک ذاتی جو تدبر میں نے کیا اور مجھے سمجھ آئی کہ جب ہم انسانوں کو ہینڈل کرتے بالخصوص پہلے آ جاتے ہمارے گھر والے، ہمارے رشتے دار. نماز فرض ہے، اسی طرح کچھ رشتے فرض ہوتے ہیں، لیکن کچھ رشتے اتنے فرض ہونے کے ساتھ تکلیف دہ ہوتے ہیں. ہمارا دین نہ کوئی ہوائی آئیڈیلسٹک قسم کا دین نہیں ہے. جیسے بدھ مت کی تعلیمات پڑھیں تو آپ کو لگتا ہے آپ کسی کو کاف دنیا کے پری یا شہزادہ ہیں and you live happily ever after. ہمارا دین ایسا نہیں ہے، یہ بہت ہی حقیقت پہ مبنی ہے، اس میں ریالٹیز ہیں. تو ہاں، اللہ کو پتہ ہے کہ ہمیں اپنے گھر والوں سے مشکلات پیش آئیں گی، ہمیں مشکل رویوں سے واسطہ ہوگا. تو ایسے میں ایک بندہ بڑا کنفیوز ہوتا ہے. جو سب سے زیادہ سوال میرے سامنے آتا ہے کہ اگر والدین ہی کا رویہ تکلیف دے ہو، وہی زیادتی کرنے والے ہوں، یا شوہر ہی کا رویہ تکلیف دے ہو، یا اپنے ہی بچوں کا رویہ تکلیف دے ہو، یہ وہ رویے ہیں، یہ وہ رشتے ہیں جو فرض ہیں. اب ایسے کیا کرے؟ جیسے کہا کہ نماز آپ معاف نہیں ہو جائے گی بلکہ آپ اشاروں سے پڑھیں گے، بیٹھ کے پڑھیں گے. تو ایسے میں نماز آپ کو یہ بتا رہی ہے کہ دراصل کچھ رشتے آپ پوری طرح قیام کی حالت میں کریں گے، لیکن اگر آپ بیمار ہیں تو بیٹھ جائیں. یعنی کچھ رشتوں کو آپ کو تھوڑا سا باؤنڈری بنا کے حدود کے ساتھ نبھانا ہوگا، اور جیسے کہا کچھ کو لیٹ کے اور کچھ کو صرف اشارے سے، یعنی عید پہ عید مبارک کہہ دی، خوشی غمی پہ فون کر دیا، تو وہ بھی فرض پورا ہو جاتا ہے. تو مجھے یہ سمجھ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرض کے ذریعے ہمیں بتا رہے کہ خود کو مشکل میں نہ ڈالنا. اصل مشکل یہ کہ ہم اپنے ساتھ ڈاڈے بن جاتے ہیں، ہم خود کو معاف کرنا نہیں سیکھتے. تو مجھے یہ سمجھ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جس چیز کو میں نے اتنا اہم کہا نماز کا، جیسے قرآن میں علماء کے مطابق 700 سے بھی زائد دفعہ حکم آیا ہے، تو ایسے میں یہ کہنا کہ انسسٹ کرنا کہ نہیں یہ ایک ہی شکل میں رشتہ نبھے گا، یہی کرنا ضروری ہے، ایسا نہیں ہے. تو نماز ہمیں یہ کہ فرضوں کو نبھانے کے لیے جب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ بھئی میں نے اس میں لچک رکھ دی، ایک تم کھڑے نہیں ہو سکتے تو بیٹھ جاؤ، بیٹھ نہیں سکتے تو لیٹ جاؤ، تو مجھے ذاتی طور پہ سمجھ آتی ہے کہ یہی فرض رشتوں کو نبھانے کے لیے ہوگا. تو یہ چیز آپ کو پرسکون کرتی ہے، یہ چیز آپ کے لیے آسانی پیدا کرتی ہے. تو یہ ایک نماز کا سبق ہو گیا.
इसी तरह देखें कि जब सूरज निकला हुआ है, दिन रोशन है, चीजें दिखाई दे रही हैं, तो ऐसे में तो सब कुछ जिंदगी गुजारना आसान होती है। लेकिन जब ऐसा कैसे हो सकता है कि भाई सिर्फ हमेशा दिन रहे? क्या ये मुमकिन है? क्योंकि रात का भी तो जरूरी है ना। वल्लैलि इज़ा सजा, जब रात छा जाए, रात को हम ये तो नहीं कह सकते ना कि अंधेरा नुकसानदेह है। बहुत सारी जिंदगी है, पौधे हैं, मखलूक है, यानी रात का अंधेरा हमारे लिए इसलिए भी जरूरी है कि इसके जरिए हमें नींद मिलती है, दुनिया की कारोबार रुक जाते हैं। देखिए रोशनी में मुश्किल हो जाती है, तो अल्लाह ने रात बनाई और इसको अपनी निशानी कहा। तो अगर हमेशा दिन तारी रहता तो हमारे जिस्म के लिए, पूरी कायनात के लिए नुकसानदेह था। तो अल्लाह ने रात की कसम खाई कि जिस तरह रात का छा जाने का मतलब ये नहीं है कि अल्लाह ने तुम्हें छोड़ दिया है। तो रात का छा जाने की कसम कि तुम्हारी जिंदगी में जब तारीकियां आए, जब तुम्हें मुश्किल लगे, जब तुम्हें लगे कि अब कुछ दिखाई नहीं दे रहा, कुछ नजर नहीं आ रहा, कुछ रवैये मुश्किल में डाल रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि भाई अल्लाह मा वद्दा का रब्बु का वमा कला, कि तुम्हारे रब ने तुम्हें छोड़ दिया है और अब तुम अकेले रह गए हो, तो अब ये मेरे साथ क्यों हो रहा है। ऐसे में नमाज हमें ये बताती है कि देखो जब कभी तुम सजदे में होगे, तुम तकलीफ में होगे, जिंदगी में तारीकी आएगी, तो ये मत समझना कि अल्लाह ताला ने तुम्हें छोड़ दिया। बल्कि सजदे के बारे में अभी शुरू में आपने ही एक हदीस शेयर की कि सजदे में इंसान अल्लाह के बहुत ज्यादा करीब होता है। तो इसका मतलब कि जब आपकी जिंदगी में तारीकी आएगी, रात छाएगी, ये वो वक्त होता है जब आप अल्लाह के बहुत ज्यादा करीब होते हैं। और इसी तरह आप हमेशा सजदे की हालत में नहीं रह सकते, हमेशा तारीकी भी जरूरी नहीं है, कभी रोशनी भी जरूरी है। इन्न मअल उसरी युस्रा, यानी जिंदगी में उतार चढ़ाव, मौसमों का बदलना, दिन रात का आना, ये हमें याद दहानी कराने के लिए है कि तुम्हारी भी जिंदगी के हालात एक जैसे नहीं रहेंगे। इस बात को अगर हम समझ लें तो बहुत सारे मसले हल हो जाए। होता ये है कि जैसे शादी से पहले की एक जिंदगी होती है बड़ी स्मूथ, आप एक थ्योरी पढ़े होते हैं, स्कूल कॉलेज में जाते हैं, आप जो है ना वो एक रिदम में जिंदगी गुजारे हैं, सुबह शाम की एक रूटीन है, आप में जवानी है, माँ बाप हैं, कुछ और लोग देखभाल करने के लिए हैं। मसाइल चैलेंजेस तब भी होते हैं, लेकिन निस्बतन रवैयों की समझ नहीं होती तो इतने असर नहीं होता। वो खरामा आप चलते जाते हैं, और जैसे ही शादी होती है ना, तो किसी का एक जुमला, वो भी जो है वो एक पत्थर और बोझ बन के ऊपर सवार हो जाता है, चाहे आपने साइकोलॉजी में डिग्री की होती है। प्रैक्टिकल में आते ही बहुत सारे यानी ये जुमले हम कहते नहीं, लेकिन हमारे रवैये का मतलब और तशरीह ये बनता है कि हम ये असल में कह रहे हैं कि जब सारे लोग बहुत अच्छे हों, हालात बहुत साजगार हों, दिन बहुत रोशन हो, तो फिर तो मैं बहुत अच्छी मुसलमान हूँ, फिर मैं बहुत अच्छा रवैया रखती हूँ, मेरे हाथ और जबान से किसी को शर नहीं पहुंचता, मैं जो ना 100 किलो मील की पर आवर की स्पीड से जन्नत जा सकती हूँ। लेकिन अगर ये लोग इस तरह करें तो फिर मैं नहीं खुश रह सकती, मैं एक अच्छी जिंदगी नहीं गुजार सकती। मेरी अच्छी जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है कि ये तमाम रवैये, हालात, लोग, ये ऐसे हो जाए, वो ऐसे हो जाए, ये फिक्स हो जाए, वो वैसे हो जाए, फिर इसका मतलब कि मैं बहुत अच्छी और पुरसुकून जिंदगी गुजारूंगी। वो अगर मगर का जो चक्कर है ना, जो उलझा देता है, यानी जिंदगी की हकीकतों को देखने के लिए नमाज हमारी मदद करती है कि देखो तुम क्यों ये चाह रहे हो कि हमेशा खड़े रहो, हमेशा क़याम में रहो, मेरी तो टांगे थक जाएंगी। जरूरी है कि कभी झुकाव भी आए, जरूरी है सर्दियां भी आए, बहार भी आए, खजां भी आए। वख्तिलाफिल लैली वन नहार, कुरान ने इख्तलाफ की बहुत ज्यादा बात की है, और नमाज की हरकत उन इख्तलाफात को याद करवाती हैं। तो जब आप सजदे में होते हैं और गिर जाते हैं तो याद करें उन तकलीफ दे लम्हों को, और फिर आपको लगेगा कि हाँ, असल में तो मेरे रब ने मुझे खींच के करीब किया, मैं थोड़ी सिरक के दूर होती जा रही थी। तो इसलिए नमाज की स्टेजेस दरअसल आपकी जिंदगी में गुजरने वाले हालात और रवैयों का जवाब बन जाती है। उम्मीद है कि आप जब मैं ये गुफ्तगू कर रही हूँ तो आप इसको मिला रहे होंगे अपनी जिंदगी की मिसालों के जरिए।
اور اسی طرح جب میں نے بات کی جوانی کی، بڑھاپے کی، یوتھ کی، ہمارے پہ بھی گزرتا ہے، ارد گرد دیکھے سب پہ گزرتا ہے. کسی پہ موت ایک واحد ایسی چیز ہے جس پہ کوئی بحث نہیں کرتا، کوئی نہیں کہتا کہ میں باقی چیزوں کو مانتا ہوں نہیں مانتا، میں موت کا انکاری ہوں، میں موت کو نہیں مانتا. کبھی کسی نے بحث نہیں کی ہے. تو نماز ہمیں سجدہ وہ یاد کراتا ہے، لیکن سجدے میں ایک اور بات بھی چھپی ہوئی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ جب سردیاں آتی ہیں اور جب ہر چیز زمین میں اوپر سوکھ جاتی ہے تو اس وقت زمین کے نیچے زندگی چلنا شروع ہو جاتی ہے. نیچے وہ جڑیں پھیلتی ہیں تاکہ دوبارہ اگنے کے لیے ان کو طاقت ملتی ہے. اگر وہ پورا سال اوپر ہی رہیں تو پھر ان کو کبھی بھی اس طرح سے طاقت نہ ملے، اس طرح سے زندگی نہ ملے. تو دوبارہ اٹھنے کے لیے بھی گرنا ضروری ہے. پھر ارد گرد کسی کے بھی قصے آپ سن لیں، امام ابو حنیفہ یا دنیا کے آج کے ہیروز یا پرانے ہیروز، ساروں کی زندگی میں آپ کو یہی اختلاف دکھے گا. امام ابو حنیفہ جب غالباً 4-5 سال کے یا اس سے بھی چھوٹے تھے تو وہ نابینا ہو گئے تھے، ان کی بینائی چلی گئی تھی. اور ان کی جو والدہ ہیں سنگل مدر تھیں، اور وہ ان کا تو خواب ہی یہی تھا کہ میرا بیٹا جو ہے وہ قرآن حدیث کا عالم بنے اور سیکھے. ان پہ تو قیامت گزر گئی. اور پھر جس طرح وہ خاتون روئیں اور گڑ گڑائیں اور اللہ سے انہوں نے جو منتیں مانگی، اور بہت زیادہ اللہ سے رو رو کے، یعنی 2 سال غالباً ان کی بینائی کا مسئلہ رہا تھا نا. تو واللہ عالم ان 2 سالوں میں وہ ماں کتنا تڑپی ہوگی. اور ان کی وہ، یعنی ہم تو ان کا نام ہی جانتے ہیں نا، ان کی والدہ کا نام ہم نہیں جانتے، لیکن اللہ کے ہاں ان کی والدہ کا کیا مقام ہوگا. جیسے حضرت مریم کا نام آتے ہی عیسیٰ بن مریم، تو اللہ تو اس طرح ماؤں کو یاد رکھتا ہے. تو سوچے اللہ کے ہاں اس ماں کا درجہ کیا ہوگا. تو 2 سال جب ان کی بینائی چلی گئی تھی تو ہوا یہ کہ جو آپ نے بھی سنا ہوگا، جو لوگ نابینا ہوتے ہیں یا جن کی کوئی ایک حواس میں سے کوئی حص متاثر ہوتی ہے، ان کی دوسری حص زیادہ تیز ہو جاتی ہے، چھونے کی، سونگھنے کی، یاد رکھنے کی. تو اس طرح جو لوگ نابینا ہیں وہ چیزوں کو چھو کے یاد رکھنا، یا ویسے ان کی یاداشت، ان کا حافظہ بہت ہی زیادہ تیز ہو جاتا ہے. یہی بات ہوئی امام ابو حنیفہ کے ساتھ. جب بچپن میں ان کی بینائی گئی تو ان کا حافظہ اتنا تیز ہو گیا کہ ان کو کہا جاتا ہے نا کہ وہ سنتے تھے، اور 200 احادیث ان کو تمام، مجھے تو کبھی آج تک ریفرنس نہیں یاد ہوئے اس کے راوی کون سے ہیں، کس کتاب سے آئی ہے، کیا ہے. ان کو وہ کس راوی سے کہاں سے آیا ہے، کہاں سے پہنچی، اس کی پورا سلسلہ کیا تھا، ان کو سب یاد ہو جاتا تھا. تو ان کی بینائی کے جانا کس چیز کے لیے دروازے کھول گیا نا. تو اسی طرح آج کے دور، روز ایلیٹ شاید آپ نے نام سنا ہو، مجھے اس کے میاں کا نام نہیں یاد ہے، آپ میں سے شاید کسی کو سن کے یاد آ جائے. یہ خاتون یہ جب غالباً 7-8 سال کی تھی تو اس کا باپ بہت زیادہ، ادھر UK کی تھی، بہت زیادہ شرابیہ تھا، تو الکوہل کی وجہ سے مر گیا. پھر اس کی جو ماں ہے وہ بہت سنگل مدر، نہ صرف یہ کہ سنگل مدر تھی، اس طرح کی تھی کہ جیسے گلیوں میں پلنے بڑھنے والی کوئی، اس کی زندگی بھی بہت مشکل تھی. تو اس کی بھی وفات ہو گئی. اور اس کا ایک 5 سال کا بھائی تھا، اس کو TB ہوا. اس زمانے میں اتنی میڈیکل شاید نہیں تھی سب کے، یہ اتنی امیر فیملی بھی نہیں تھی، تو اس کی بھی وفات ہو گئی. اب اکیلی یہ رہ گئی تو اس کے گھر والوں نے اس کو امریکہ بھیج دیا، کسی بورڈنگ اسکول کے، ہم سے جان چھوٹے نا، وہیں یہ پل بڑھ جائے. اور تو وہاں جب وہ 18 سال کی ہوئی ہے وہیں اس کی تعلیم مکمل ہوئی. تو اس کے بعد اس نے شادی کی اور اس کے 5 بچے ہوئے، اور بڑی ہی ملنسار وفاشار خاتون تھی. اور اس کی کالی تھی، یعنی جو افریقن حبشی نژاد جن کو ہم کہتے ہیں وہ تھی. اب کیا ہوا کہ اس خاتون کی جب شادی ہوئی، بچے ہوئے، تو وہ نا سوشل بہت، وہ ٹیچنگ کرتی رہی کچھ عرصہ، اور پھر اس ٹیچنگ اس کو روکنی پڑی، اس کا میاں بیمار ہو گیا. تو اس نے نا بہت زیادہ کمیونٹی کا کام کرنا شروع کر دیا، لوگوں کی مدد کرنا اور ایسے مختلف کمیونٹی سینٹرز میں جانا. اس کو اچھا لگتا تھا لوگوں کے کام آنا، اس وجہ سے لوگ بھی اس سے قریب ہونے لگ گئے. اس دوران اس کا میاں جو ہے وہ کسی اس وقت کی جو تنظیم تھی کوئی سیاسی، اس کا ممبر تھا اور وہ سیاست میں حصہ لیتا تھا.
تو اس کا میاں بیمار ہوا اور بیڈ پہ چلا گیا، حالانکہ اس نے اس کے ساتھ دھوکہ دینے کی بھی کوشش کی، لیکن اس نے اپنے بچوں کی خاطر قربانی دی اور اس سے الگ نہیں ہوئی. اس کو لگا کہ اس وقت اس کے حالات ایسے نہیں اجازت دے رہے تھے کہ وہ اپنے 5 بچوں کو لے کے الگ ہوتی. بہرحال جو بھی وجہ ہوئی ہو، اس نے اسی میاں کے ساتھ رہنے کا فیصلہ کیا. اب کیا ہوا، اس کی بیماری کے بعد جب وہ ٹھیک ہوا ہے تو اس کی بیماری کی وجہ سے اس نے بھی سیاست میں حصہ لینا شروع کر دیا. پھر وہ ٹھیک ہوا، واپس آ گیا، اور پھر ہوا یہ کہ اس نے الیکشن میں حصہ لیا تو وہ ملک امریکہ کا صدر بنا، جس کا نام ہنری تھا غالباً. یہ میں بات کر رہی ہوں 1930-40 کی غالباً، یعنی آج سے تقریباً 100 سال قبل. تو روز ایلیٹ اس کی بیوی تھی، خاتون اول بنی، اور وائٹ ہاؤس میں یہ لوگ چلے گئے. تو یہ روز اپنی ڈائری لکھا کرتی تھی اور ریڈیو پہ اکثر آتی تھی. اور کالوں کے حقوق کی جو جنگ لڑی تھی نا، جو ابتدا ہوئی تھی امریکہ میں، اس کا بہت بڑا ہاتھ ہے. تو یہ جب ڈائری لکھا کرتی تھی نا کہ زندگی کے اتار چڑھاؤ میں اس نے کیا سیکھا، تو ایک جملہ تھا جو آپ نے بھی شاید سنا ہو، کہ وہ کہتی تھی کہ عورتیں چائے کی پتی کی طرح ہیں، جب ان پہ گرم پانی ڈلتا ہے تو وہ رنگ دیتی ہیں. یہ اس کی ڈائری کا جملہ تھا جو اس نے ریڈیو میں بھی پڑھ کے سنایا تو بڑا مشہور ہوا. اور ظاہر ہے کہ ہاں میرے بھی دل کو لگا تو مجھے یاد رہ گیا. مجھے امید ہے آپ بھی اتفاق کریں گی کہ اس کے جب وہ ہوئی، اس کے ماں باپ وفات پا گئے، کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں تھا. کوئی اس سے کہتا کہ تم ایک دن آئے گا کہ ایک پورے ملک کی صدر کی بیوی بن کے اس ملک میں تبدیلی لا سکو گی، تو اس نے بھی ہنس کے دیکھنا تھا کہ میرے پاس تو کھانے اور پہننے کو کچھ نہیں، کوئی رشتہ دار رکھنے کو تیار نہیں، ماں باپ میرے مر چکے. تو اس کو لگنا تھا کہ یہ کیا ہے، یہ تو زندگی تو بہت اندھیری رات ہے. لیکن اللہ کے پلان کچھ اور ہوتے ہیں. پھر حضرت یوسف کا ہم قصہ سنتے ہیں کہ بھائیوں نے ہی ان کو پیچھے پھینک دیا، بھائیوں ہی نے ان کو، اپنی ہی فیملی نے تکلیف دی، لیکن ان کا تکلیف دینا ان کو آہستہ آہستہ بادشاہی کی سیڑھی تک لے گیا. یہ مثالیں ہیں جو میں نماز سے دے رہی تھی. اب میں چاہوں گی کہ آپ بہنوں میں سے کوئی بھی اگر کوئی مثال شیئر کرنا چاہے، یا اب تک کی جو گفتگو میں نے آپ سے شیئر کی ہے، آپ کو اس سے کیا سمجھ آئی ہے؟ I've heard جی. I've heard a hadith. I'm not sure how it goes exactly, but it's regarding how our actions reflect our salah, and how our salah reflects our actions. And sometimes when I look at my life and I look at my prayer, I can see how they both mirror each other. So whatever level I'm at actually shows in my prayer. So if I'm on a high, I can feel the high in my prayer. And if I'm on a low, I can see the low in my prayer as well. جی بالکل، that's beautiful. جی کوئی اور بہن شیئر کرنا چاہے گی کہ آپ کو نماز کے حرکات اور اس سے کوئی تعلق نظر آ رہا ہے؟ تکبیر، سجدہ، قیام. ایک چیز باجی میں کہنا چاہوں گی، جس طرح آپ نے نماز کے ارکان کا پریکٹیکل لائف کے ساتھ کہا نا، تو مجھے لگا اس طرح سے کہ جس طرح پہلے قیام، تکبیر کے بعد قیام لمبا ہوتا ہے نا، اس طرح شادی سے پہلے والی زندگی ہے. اور اس کے بعد جب ہم ایک دفعہ رکوع کرتے ہیں، پھر وہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے نا، رکوع، سجدہ، پھر قیام، پھر رکوع. اس کے بعد وہ چل کام سٹارٹ ہو جاتا ہے پریکٹیکل لائف میں. پھر وہ والا جو قیام تھا نا، جوانی والا، شادی سے پہلے والا ایک اسموتھ سٹائل، وہ ختم ہو جاتا ہے. پھر کبھی اپس اینڈ کبھی ڈاؤن. تو یہ چیز میں مجھے لگا ہے کہ یہ واقعی اسی طرح ہوتا ہے ہمارے ساتھ، سب کے ساتھ، چاہے خواتین چاہے مرد. جی جی بالکل، بہت شکریہ. عبداللہ زاہد کے نام سے کون ہے؟ آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ کیونکہ آپ باجی فاطمہ کا بیٹا ہے، ڈاکٹر فاطمہ کا بیٹا. اچھا عبداللہ آپ کچھ کہنا چاہو گے یا آپ کا مائک انمیوٹ ہو رہا ہے؟ اچھا صحیح ہے.